الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء و امراء اعظام، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلباء اور آواز پر لبیک کہنے والی پردہ پوش ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے میرا موضوع سماعت فرمایا، خاندان کے استحکام میں خواتین کا کردار۔ موضوع کا مطلب ہے خاندان کو بنانے میں، خاندان کو مضبوط کرنے میں لیڈیز کا کیا رول ہونا چاہیے، لڑکیوں کا، عورتوں کا کیا رول ہونا چاہیے، بحیثیت بیٹی ہو یا بیوی ہو یا ماں ہو یا ساس ہو، اس کا رول کیا ہونا چاہیے خاندان کو مضبوط کرنے میں۔ خاندان عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں اسرہ، انگلش میں فیملی، کنڑا میں کٹمبا کہتے ہیں خاندان کو۔ اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جس کا ارشاد سورۃ النساء کی پہلی آیت میں ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں تمہارے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، کون رب؟ جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، پھر اسی آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں سے پوری انسانیت پھیلا دی، رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے کہ تم مسئول ہوں گے، پوچھے جائیں گے، اسی طرح رشتہ داری کے متعلق بھی تم جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو حاضرین دیکھیں، رب العزت خود موضوع جو ہمارا ہے خاندان، خاندان کی اہمیت کو اس آیت سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ خاندان کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ آدم اور حوا کو پیدا کر کے اور ان دونوں کے ذریعے سے نسل انسانی کی نشر کر کے پھیلا کر، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ خاندان بنانا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ رب العزت ایسے کئی مرد و عورتوں کو پیدا کر دیتے، مگر اللہ تعالیٰ ان دونوں کو پیدا کیا، اور اس سے خاندان کا ایک سبق دے رہے ہیں کہ خاندان اگر بنتا ہے تو اسی ذریعے سے بنتا ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان نکاح، پھر ان دونوں کے ذریعے سے اولاد کا وجود، پھر ان کے رشتہ داران، انہی سے جو ہے خاندان بنتا ہے۔ شریعت اسلامیہ خاندان کو بنانے کی ترغیب دی ہے۔ خاندان کو بنانے کی ترغیب کس سے دی ہے؟ نکاح کے حکم سے، زنا سے روک کر اور نکاح کا حکم دے کر خاندان کی ترویج کا حکم دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم جو بیوہ عورتیں ہیں ان کا نکاح کروا دو، اور اسی طرح تمہارے لونڈی اور تمہارے غلاموں میں جو نیک ہیں ان کا بھی نکاح کروا دو۔ تو یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نکاح کروانے کا حکم دے رہے ہیں، کسی کو خالی رہنے کا حکم نہیں دے رہے، بیواؤں کو بھی نکاح کرواؤ، آزاد تو آزاد درکنار غلاموں کو بھی حکم دیا کہ غلامیں اور لونڈیاں جو آپ کی ہیں ان کا بھی نکاح کروا دو، کیونکہ مقصود خاندان وجود میں آنا ہے، خاندان وجود میں آنا ہے، اس لیے اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے۔ تو دوسرے مقام پر رب العزت یہ فرمائے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں دگنا اجر دیا جائے گا. اس میں سے ایک رجل، ایسا آدمی جس کے ماتحت لونڈی ہو اور اس لونڈی کو ادبہ، تعلیم دیا ہو، ادب سکھایا ہو، اور پھر اس کو آزاد کیا ہو، آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا ہو، تو ایسے آدمی کے لیے دگنا اجر ملے گا. تو یہاں پر ایک طرف آزادی کی ترغیب ہے تو دوسری طرف نکاح کی ترغیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. ایک اور مقام پہ خاندان بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورۃ النساء کے اندر، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں ڈر ہے کہ یتیم بچیوں کے متعلق تم انصاف نہ کر سکو، فَانْكِحُوا، تو تم نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، عورتوں میں سے جو تمہیں اچھے لگے، مثنا، 2 ثلاثہ ورباع، 3 4، یعنی اللہ تعالیٰ 4 تک کا نکاح کی قید لگائی ہے کہ ایک مرد کے لیے، ایک مرد آدمی کے لیے 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں جس کی حد ہے. اور یہ 4 عورتوں کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ یہاں پر خاندان کو بڑھانے اور خاندان کی ترویج کرنے کا اللہ رب العزت یہاں پر حکم دے رہے ہیں، اور دوسری طرف نسب کی حفاظت کا اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد بھی آپ سنے ہیں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر. ہمارا نوجوان سوچتا ہے کہ پیروں پر کھڑے ہونا، پہلے پیروں پر کھڑے ہو جاؤں، پیروں پر کھڑے ہوتے ہوتے 30 سال 35 سال ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کا جو وقت ہے، یا معاشر الشباب، جوانی آئی تو اس کا حق، نکاح کا حق ہو جاتا ہے. اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جس کو باءت، استطاعت ہو نکاح کرنے کی، فلیتزوج، چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، فعل امر ہے، نکاح کر لے، آرڈر ہے. فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ معاشرے میں ایک بڑا اثر اس کا یہ ہوگا کہ بے حیائی بند ہو جائے گی. نکاح جب عام ہوتے جائیں گے تو بے حیائی اس معاشرے سے ختم ہوتی جائے گی. فإنه اغض للبصر، نظریں جھک جائیں گی، نکاح نہیں ہوئے گا وقت پر، نکاح نہیں کریں گے، نظریں اٹھیں گی، ان عورتوں پر نظر پڑے گی، فلاں کی بہنوں پر نظر پڑیں گی، فلاں کی ماؤں پر نظریں پڑیں گی، فلاں کی بیٹیوں پر نظریں پڑے گی. فإنه اغض للبصر، نکاح کر لیں گے تو یہ نکاح آٹومیٹک آپ کی نظروں کو نیچے کر دیتا، وہ احسن للفرج، اور آپ کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی جماعت کو ترغیب دلائے نکاح کو، اور زنا سے منع فرمایا، حرام قرار دیا. کہا اللہ تعالی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا نہ کرو، نہیں، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. کیا مطلب ہے زنا کے قریب نہ جانا؟ یعنی وہ اعمال، وہ کام، وہ اسباب جو انسان کو زنا تک کھینچ لے جاتی ہیں، ان اسباب سے بچ جاؤ. وہ کیا اسباب ہیں؟ اللہ رب العزت دوسرے مقام پر سورۃ النور کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، اپنی نظروں کو نیچے رکھو. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ أَن يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، محمد حکم دے دو مومنوں کو کہ وہ اپنے نظروں کی حفاظت کریں، اور عورتوں کو بھی، مومن عورتوں کو بھی حکم دے دیں کہ وہ بھی يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، وہ بھی اپنے نظروں کی حفاظت کریں. تو معزز حاضرین، شریعت مطہرہ نکاح کا حکم دے کر، زنا کو حرمت قرار دے کر خاندان کو بڑھانے اور خاندان کو بنانے کی ترغیب دی ہے. اور خاندان کو بنانے میں خصوصاً عورت کا کردار، عورت کا رول زیادہ ہوتا ہے. عورت گویا ایک باطنی خدمت اس کے خاندان کے لیے ہوتی ہے، جبکہ شوہر کی ایک ظاہری خدمت ہوتی ہے. مرد کی ظاہری خدمت ہوتی ہے، کام کرنا، پیسہ لانا، کپڑے پہنانا، کھانے پینے کا سامان لانا، یہ ظاہری خدمت ہوتی ہے شوہر کی. اصل خدمت، باطنی خدمت عورت کی ہوتی ہے، خاتون کی ہوتی ہے گھر کے اندر، جو نظر نہیں آتی. ایک عورت کا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کا رول اس کے گھر کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، اس کے معاشرے کے لیے ایک پائے کی طرح ہے. پایا دیکھیں آپ، گھر بننے کے بعد پایا نظر آتا ہے آپ کو؟ پایا نظر نہیں آئے گا.
مگر جتنا پایا مضبوط رہے گا، جتنا پایا مضبوط رہے گا گھر اسی طرح مضبوط آگے سے کھڑے رہے گا. اگر پایا کمزور رہے گا وہ گھر ٹکے گا نہیں، گھر گر جائے گا، اس کے اوپر عمارتیں زیادہ نہیں کر پائیں. اسی لیے عورت کا رول ایک گھر میں بالکل اس عمارت میں ایک پائے کی طرح اس عورت کا رول ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عورتوں کا انتخاب فرمانے کا حکم دیا، بہترین عورتوں کا انتخاب فرمانے کا حکم دیا. اب شریعت مطہرہ کی روشنی میں کون بہترین عورتیں ہیں، بہترین خواتین کون ہیں شریعت مطہرہ کی روشنی میں؟ چنانچہ کون سی اوصاف دیکھی جائے، کون سی صفات اس عورت کے اندر دیکھی جائے تاکہ اس عورت سے نکاح کرنے کے بعد وہ خاندان کو مستحکم کر سکے، خاندان کو مضبوط بنا سکے. ایمان سب سے پہلے ہے، ایمان، اس کا عقیدہ مضبوط ہو، اس کا ایمان مضبوط ہو، ایمان کے معاملے میں سمجھوتا کرنے والی نہ ہو، گڑبڑانے والی نہ ہو، غلط عقیدہ اور غلط فکر رکھنے والی نہ ہو، بلکہ صحیح العقیدہ ہو، صحیح الفکر رکھنے والی ہو. اس کا عقیدہ اللہ پر، قیامت کے دن پر اور انبیاء پر، ایمان کے ارکان اور اسلام کے ارکان پر اس کا عقیدہ مضبوط ہو اور اسلام کے ارکان کو انجام دینے والی ہو، ایمان کے ارکان پر مضبوط اس کا عقیدہ ہو. ایسی عورت کا انتخاب ہونا چاہیے، کیونکہ خاندان بنانے میں عورت کا رول انتہائی اہم اور مؤثر بلکہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے. نہ صرف خاندان کی بنیاد بلکہ عورت کی فکری، اخلاقی اور جذباتی تربیت کا مرکز بھی ہوتی ہے. وہ عورت صرف خاندان بنانا نہیں بلکہ اس کی فکری، اخلاقی، اس کے جذباتی، یہ سب اس کا مرکز ہوتی ہے خاتون. اس لیے اس خاتون کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع. نکاح جو کیا جاتا ہے عورت سے عموماً 4 چیزیں دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ لدینہا، دین دیکھتے ہیں. دین کتنا دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ قرآن پڑھنا آتا کیا بچی کو بولتے ہیں، اور عموماً مدرسوں میں بچیوں کو پڑھاتے ہیں قرآن ایک بار ختم کرا دو، ختم کرا دیے تو بس اب پورا حق ہو گیا، نکاح کی سرٹیفکیٹ مل گئی اس کو. قرآن پڑھنا آتا کیا بچی کو؟ بس دین کی باتیں جانتی ہے، شوہر کے حقوق جانتی ہے، اگر اولاد ہو تو اس کی تربیت کیسا کرنا ہے جانتی ہے، ساس سسر کا حق جانتی ہے، خدمت جانتی ہے، گھر میں پکانا آتا ہے، ہاں، اور کس طرح سے رشتہ داری نبھانا آتا ہے. یہ سب چیزیں ایک بچی کو شادی سے پہلے سکھانی چاہیے اور سکھانی ضروری ہے. یہ علم دینا عورت کو، کیونکہ آج تک وہ آپ کی ایک بیٹی ہے تو کل ایک گھر میں ایک گھر جا رہی ہے بہو کی حیثیت سے، ایک گھر جا رہی ہے بیوی کی حیثیت سے. تو یہ جو ضروریات ہیں، جو اس کے لیے لازم چیزیں ہیں، ان کو فیس کرنا، شوہر کو فیس کرنا لازم ہے، ساس سسر کو فیس کرنا لازم ہے، شوہر کے رشتہ داروں کو فیس کرنا لازم ہے. اس کے لیے اولاد ہونا، اللہ رب العزت اس کے حق میں اگر اس کے تقدیر میں مقدر میں رکھے ہیں، اولاد ہونا لازم ہے اس کے. تو اولاد کی تربیت کرنا، شوہر کے حقوق ادا کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، ساس سسر کے حقوق ادا کرنا، اس کے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، تبھی اس عورت کے ذریعے سے خاندان مستحکم ہو سکتا ہے. اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب اس کے اندر دینداری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لدینہا، ایک تو دین کی بنیاد پر، ولحسبہا، خاندان بھی دیکھتے ہیں، ولجمالہا، خوبصورتی بھی دیکھتے ہیں، ولمالہا، مال بھی دیکھتے ہیں. فظفر بذات الدین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین کو ترجیح دو، دین کو ترجیح دو. اگر تم دین کو نظر انداز کر کے، دین کو پس پشت ڈال کر مال دیکھو گے، فائدہ نہیں ہے. مال کی بیس پر اگر آپ نکاح کریں گے، جتنا بھی آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک احد پہاڑ کے بارے، ایک پہاڑ کے برابر بھی اگر اس کو سونا دے دیا جائے تو دوسرے پہاڑ کی خواہش کرے گا. کتنا بھی بھر دیں، کتنا بھی بھر دیں، وہ حرص ختم نہیں ہوتی. مال کی بنیاد پر اگر کریں، صرف خوبصورتی کو ترجیح دے رہے ہیں اور دین کو پسے پش ڈال رہے ہیں، پیچھے ڈال رہے ہیں، فائدہ نہیں دیتی. کچھ دنوں میں یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی، وہ آس بھی مٹ جائے گی. اسی لیے دین کو ترجیح دینا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم، یہ شوہر کے ذمہ داران، لڑکے کے ذمہ داران اور لڑکی کے ذمہ داران دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے. اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. اگر تمہارے پاس ایسا رشتہ آتا ہے
کہ اس کے دین اور اخلاق دونوں سے خوش ہو. کئی لوگ اس میں بھی گڑبڑاتے ہیں, دین دیکھتے ہیں اخلاق نہیں دیکھتے, بس دیکھتے ہیں کہ ارے ماشاءاللہ داڑھی واڑی چھوڑے پہلی صف میں رہتا, بھائی لڑکے کو میں جانتا ہوں, نکاح کر ڈالو. نہیں, اس کے معاملات بھی دیکھیے, بازار بھی دیکھیے, اس کے تعلقات دیکھیے, اس کے دوست و احباب دیکھیے کہ بازار میں کیسا ہے, رشتہ داروں میں کیسا ہے, اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے, اپنے دیگر چچا اور ماموں وغیرہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے, اس کا تعامل کیسا ہے, یہ چیزیں بھی دیکھنا ہے. لوگ گڑبڑاتے ہیں, دین اور اخلاق یہ دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی. اذا اتاکم من ترضون دینا وخلقا فانکحوہ, نکاح کروا دو. یہ دونوں چیزیں دیکھ لیے تو نکاح کروا دو. کیوں؟ غنی کرنے والا اللہ ہے, غنی کرنے والا اللہ ہے, اس کے فضل سے وہ غنی کرے گا. اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرمایا کہ تم نکاح کروا دو اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ رب العزت اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا, اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا. تو دین کی بنیاد, دین کو ترجیح دینا چاہیے, کیونکہ یہ عورت کو ایک خاندان مستحکم تبھی خاندان ہو سکتا ہے, خاندان مضبوط تبھی ہو سکتا ہے جب عورت دیندار ہو. ہاں, یہاں پر ایک افراط و تفریط کا معاملہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اس کی بھی میں اس کا بھی اشارہ دے دوں. میں عموماً خواتین میں یہ مزاج ہے کہ مدرسے کی بچیوں کو نہیں چاہیے, مدرسے کی بچیاں نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ کیوں نہیں چاہیے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر زیادہ طور طریقہ نہیں ہوتا ہے, گھریلو طور طریقے سیکھ کر نہیں آتے. ہاسٹل پہ پڑھی ہوتی ہیں, بچپن سے نکلتی ہیں, فوری شادی ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے طور طریقہ نہیں آتا ہے. اس بنیاد پر نہیں, بلکہ معاشرے میں اس بنیاد پر روکتے ہیں کہ اگر وہ پڑھی ہوئی بچی آئے گی تو دیور سے پردہ کرے گی, پڑھی ہوئی بچی آئے گی تو شوہر کے دوستوں سے پردہ کرے گی, شوہر کے سگے بھائیوں سے پردہ کرے گی, شوہر کے کزن بھائیوں سے پردہ کرے گی. اب یہ نہیں ہونا, یہ خاندان توڑنے کی بات ہو گئی. ارے ایسے کیسے ہو گئی بات, خاندان توڑنے کی بات کیسے ہو گئی؟ شریعت مطہرہ جن چیزوں کا حکم دیا ہے, جن چیزوں سے روکا ہے, شریعت پر عمل کرتے ہی آپ کا خاندان بن سکتا ہے. آپ کے اپنے عقل, آپ کے اپنی سوچ یا پھر آپ کے اپنے فکر کے مطابق خاندان نہیں بن سکتا, یا وہ خاندان بھی بنے تو شرعی خاندان, اسلامی خاندان حقیقی معنی میں وہ خاندان نہیں بن سکتا. اس بنیاد پر مدارس کے بچیوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ مدرسے کی بچی ہے, مدرسے کی بچی نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ کچھ حقیقی دین بتا دے گی. غلط بات ہے, غلط بات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, دینداری کو مرکز بنائیں, دینداری کو ترجیح دیں. آپ دیکھیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ دین کی بنیاد پر جب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نکاح کا پیغام دیے تو کس وجہ سے ریجیکٹ کی تھی؟ وہ یہ کہتے ہوئے انی امرأۃ مسلمہ وانت رجل کافر, کہ میں ایک مسلمان عورت ہوں اور تم کافر مرد ہو, لہٰذا تمہارے اور ہمارے درمیان اسلام آڑ ہے, تو آپ کا اور ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا. تو آپ کس طرح سے خاندان کی ایک مثال یہاں پر ام سلیم کی زندگی سے ملتی ہے. وہ واقعہ مشہور ہے, شاید اس کے پہلے کے خطابات میں بھی میں ذکر کیا ہوں اس واقعے کو, کہ انس بن مالک ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جب نکاح ہو جاتا ہے ام سلیم سے نکاح ہونے کے بعد ان کا ایک لڑکا ہوتا ہے جو بیمار رہتا ہے. تو ابو طلحہ انصاری گھر سے چلے جاتے ہیں, کام سے کسی کام کے لیے نکل جاتے ہیں. پھر جب شام میں آنے سے پہلے لڑکے کی وفات ہو جاتی ہے. تو ام سلیم رضی اللہ عنہ اپنے خاندان والوں کو یہ کہتی ہیں, گھر والوں سے, کہ ابو طلحہ انصاری کو اس کی خبر کوئی نہیں سنائیں گے, میں سناؤں. پھر آپ کے آنے کے بعد آپ کے لیے دسترخوان رکھتی ہیں, پھر آپ کے ساتھ ہم بستری بھی ہوتی ہے, تیار ہوتی ہے, ہم بستری ہوتی ہے. پھر ہم بستری ہونے کے بعد آپ ذکر کرتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس امانت دے رکھے اور وہ وقت آنے پر اس کی اپنی امانت لے لے تو کیسا ہے؟ کہا کہ وہ اس کی چیز ہے, وہ کبھی بھی لے سکتا ہے. تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی ایک اولاد نصیب فرمائی تھی, اللہ نے اس کو لے لیا, وہ اس کی امانت ہے. تو یہ بات سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح ذکر کیے, پورے تجہیز و تکفین ہو گئی. جانے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, بارک اللہ فی لیلتکما, کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کی رات میں برکت دے.
تو اس میں راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ عنہا سے ان دونوں سے تقریباً 9 بچے پیدا ہوئے، 9 بچے پیدا ہوئے اور 9 کے 9 حافظ قرآن. ان کے گھر سے قرآن مجید کی آواز آتی تھی، تلاوت کی آواز آتی تھی ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر سے. سبحان اللہ. تو یہ دینداری کا ایک نتیجہ ہے کہ عقیدے کو اپنے خاندان میں مضبوط کر کے، ایمان کو اپنے گھر میں مضبوط کر کے آپ رضی اللہ عنہا تقریباً 9 بچوں کی ولادت، جیسا کہ اس حدیث میں، اس روایت میں ہمیں معلوم ہوتا ہے. اسی طرح عورت کا جو انتخاب ہوگا خاندان کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولود الودود، محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی. زیادہ بچے جننے والی، محبت کرنے والی، یہ کیسے معلوم ہوگا شادی سے پہلے؟ خاندان کو دیکھ کر کہ ان کا خاندان کیسا ہے، باہم محبت ملن جلن ہے خاندان میں، بھائی بھائی میں رشتہ کیسا ہے، ہاں بہن بہن میں رشتہ کیسا ہے، باپ بیٹے میں رشتہ کیسا ہے، چچا بھتیجے میں، ماموں بھانجے میں رشتہ کیسا ہے. اس خاندان کو دیکھ کر نکاح کیا جائے. اور اسی طرح ان کے اولاد کتنے ہیں، ان کی ماں کو کتنے اولاد ہیں، ان کے دادا کو کتنے اولاد تھے، ان کے بہن کو کتنے اولاد ہیں. جو بڑا خاندان ہوتا ہے ایسے خاندان کو اختیار کرنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ تم سب سے زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو، کیوں؟ کل قیامت کے دن میں کثرت امت ہونے پر فخر محسوس کروں گا. ہاں یہ جو رٹا لگائے ہوئے ہیں، اب اسی طرح سے جو مغربی تہذیب اور مغربی افکار ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو رہی ہیں. آج ہماری مسلمان عورتیں ہی منہ پر ہاتھ رکھتی ہیں کہ 3 بچے بولے تو منہ پہ ہاتھ رکھتے، 3 بچے بولے تو منہ پہ ہاتھ رکھتے. کیسے پال رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں؟ پالنے والا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے، وسائل مہیا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ والا راستے آسان کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو اس پر مضبوط ایمان رکھنا ہے اور صحیح تربیت کرتے ہوئے اولاد کو زیادہ جننا چاہیے. یہ خواتین کے اندر ہونا چاہیے اور یہی خاندان کو مستحکم کرنے کی ایک بہترین صورت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طرح عورت کے انتخاب میں باکرہ کا انتخاب ہو. باکرہ طیبہ یعنی ایک ہوتی ہے جس کا شوہر وفات پایا ہوا یا ڈیورس ہو، کچھ اس کو طیبہ کہا جاتا ہے. باکرہ جو نئی شادی ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالابکار فإنہن اعذب افواہا وانتق ارحاما وارضا بالیسیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باکرہ سے نکاح کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ بہترین شیریں زبان کی ہوتی، زبان ان کی بہت میٹھی ہوتی ہے اور اولاد بھی یہ زیادہ جنتے ہیں اور اسی طرح تھوڑے چھوٹی سے تحفوں پر یہ خوش ہو جاتی ہیں، راضی ہو جاتی ہیں. تو یہ شریعت مطہرہ ترغیب دلائے ہیں کہ خاندان کو مضبوط اور مستحکم اگر کرنا ہے تو اس عورت کا انتخاب اس طرح ہو کہ دین کو ترجیح دی جائے، اسی طرح زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ اولاد جننے والی، اور باکرہ کو ترغیب دی جائے نکاح کے وقت. اسی طرح سے عورت تعلیم یافتہ ہو، عورت تعلیم یافتہ ہو. ظاہر سی بات ہے اگر تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل ہو وہ عورت، بھلا اپنے بچوں کو کیسے تعلیم دے سکے گی؟ کہا جاتا ہے، مشہور بھی ہے یہ جملہ، کہ عورت کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے. بچے کا پہلا اسکول عورت کی گود ہے. اگر وہ گود خود علم سے عاری ہو، علم سے خالی ہو، تو بچہ خاک سیکھے گا، بچہ سیکھ نہیں پائے گا. تو اس کی پہلی درسگاہ، اس کا پہلا اسکول ماں ہی ہوتی ہے. اولاد کی تربیت شروع خاندان کی اصلاح، شروعات ہی سے جو خاندان کا اصلاح اور سسٹم، یہ اولاد کی تربیت سے ہی شروع ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے. اسی طرح سے عورت تعلیم یافتہ ہو اور خاندان کو مستحکم کیسے کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر میں ٹکی رہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اپنے گھروں میں ٹکی رہیں. ابو بکر الجساس رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں فِيهِ الدَّلَالَةُ عَلَىٰ أَنَّ النِّسَاءَ مَأْمُورَاتٌ بِلُزُومِ الْبَيْتِ مَنْهِيَّاتٌ عَنِ الْخُرُوجِ. اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور گھروں سے باہر نکلنے سے منع کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے استشرفہ شیطان اس کے ساتھ چلتا ہے، کسی نہ کسی کو فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے. وہ عورت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے
کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ایک عورت بھی والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها، اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے، ومسئولۃ عن، اور اب اس کے بچے اولاد کے متعلق جو ہے وہ مسئول ہے اور پوچھی جائے گی، اس گھر سے متعلق بھی وہ پوچھی جائے گی۔ تو اس لحاظ سے ایک عورت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، ذمہ داری کو جانتے ہوئے وہ عورت جو ہے اس گھر کو، اس خاندان کو مستحکم کرے۔ اسی طرح سے عورت خاندانی سسٹم کی زیادہ ذمہ دار ہوتی ہے۔ ایک عورت کی شادی ایک شوہر سے ہوتی ہے تو شوہر کی خدمت اور اسی طرح سے شوہر کی اطاعت کے ذریعے سے، ان دو چیزوں کے ذریعے سے ہی خاندان مستحکم ہوتا ہے۔ ایک بچوں کی بہترین تربیت، دینی تربیت، دوسرا شوہر کی خدمت اور شوہر کی اطاعت، ان دو چیزوں سے خاندان مضبوط ہوتا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، یاد رکھیں۔ ایک عورت نکاح کے بعد بنیادی چیزیں شوہر کی اطاعت و فرما برداری، شوہر کی خدمت اور اس کے اولاد کی بہترین تربیت، یہ دونوں چیزیں بنیادی چیزیں ہیں۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد اس کے شوہر نے طلاق دے دی، تو پھر ان کا ایک بچہ تھا، اس بچے کو شوہر نے طلب کیا، تو پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت احق بہ ما لم تنکح، کہ تو زیادہ حقدار ہے جب تک کہ تو نکاح نہ کر لے۔ تو اس میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فیہ دلیل، اس میں دلیل ہے علی ان الام اولا بالولد من الاب، کہ والد کے بالمقابل ماں جو ہے زیادہ حق رکھتی ہے کب تک؟ بچہ سن شعور کو پہنچنے سے پہلے تک، بچہ شعور اس کو پہنچنے سے پہلے تک ماں اس کی ذمہ دار ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اولاد کی تربیت کا دار و مدار، مرکز، گہوارہ عورت ہی ہوتی ہے، تو عورت جو ہے بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہوئے اور شوہر کے صحیح معنی میں اطاعت کرتے ہوئے وہ اپنے اولاد، وہ اپنے خاندان کو مستحکم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں مثالیں ہمارے پاس بے شمار ہیں، مجھے وقت جو دیا گیا ابھی 2-3 منٹ باقی ہیں، اس وقت پر میں انشاءاللہ العزیز ختم کر دوں گا۔ آپ دیکھیں فاطمہ رضی اللہ عنہا کس طرح اپنے گھر کی خدمت کرتی تھی، اسی طرح اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، زبیر رضی اللہ عنہ صحابی تھے، کس طرح ان کے گھر کی خدمت کرتی تھی، ان کی خدمت کرتی تھی، ان کے گھوڑے کی خدمت کرتی تھی، پھر کھیت باغ وغیرہ سب جاتی تھی کئی میل کے فاصلے پر، اور جا کر وہ آتی تھی، بہت زیادہ خدمت کرتی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ اتنی خدمت کرتی تھی کہ آپ کے ہاتھوں پر چھالے آ جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب غلام خدمت خادم بطور طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے خادم دینے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذکار جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بتائے، تو تاکہ وہ اذکار جو ہے آپ کی اس خدمت میں معاون ثابت ہو سکے۔ اسی طرح معزز حاضرین، ایک آخری چیز، میں موضوع کے لحاظ سے تو بہت طویل ہے، کچھ مختصر سی چیز کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دوں گا کیونکہ وقت کا تقاضا ہے۔ تو آخری چیز، عورت کو چاہیے خاندان کو مستحکم کرنے کے لیے کہ وہ صابرہ ہو، صبر والی ہو، صبر کرنے والی ہو۔ عموماً دیکھا جاتا ہے جو نکاح کے معاملات ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان جو پھوٹ جاتے ہیں، اس کے وجوہات کیا؟ کہ عورتوں میں صبر نہ ہونے کی وجہ سے، عورتیں صبر نہ کرنے کی وجہ سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ صبر کرنا چاہیے کیونکہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آپ دیکھیں فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین، دعا کر رہی کہ اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دیں اور مجھے فرعون کے عمل اور ظالموں کے عمل سے اے اللہ تو مجھے محفوظ فرما دے۔ تو اس طرح سے آپ صبر کرتے ہوئے آسیہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتی ہیں۔ تو ایک عورت کو چاہیے کہ وہ صبر کرنے والی ہو۔ حاضر علیہ السلام کو دیکھیں ایسے مقام پر کہ غیر ذی زرع، یعنی ایک بنجر زمین میں ابراہیم علیہ السلام بیٹے سمیت حاضر علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ دیے تھے۔ تو آپ گلے شکوے نہیں کی، بلکہ پورے صبر کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ آپ جڑے رہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے ان کے ذریعے سے اسماعیل علیہ السلام، پھر ان سے کتنی نسلیں جو ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شاخ جا ملتی ہے۔ تو یہ حاضر علیہ السلام صبر کرنے کی وجہ سے
آپ کتنا مقام ان کا ملا اور کتنا اونچا مقام جو ہے شریعت مطہرہ نے ان کو عطا کی. آپ اسی طرح دیکھیں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک مالدار خاتون ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بناتی تھی. جب آپ غار حرا میں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تھیں، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سلام تک بھی سنایا. الغرض ایک عورت بحیثیت ماں اپنی اولاد کا ایک بہترین درسگاہ ہوتی ہے، اور بحیثیت بیوی خاندان کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے محبت، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الودود، زیادہ محبت کرنے والی محبت کے ذریعے سے، سکون کے ذریعے سے خاندان کو مستحکم کر سکتی ہے. بحیثیت بہن اور بیٹی احترام کرتے ہوئے، ادب و احترام کے ساتھ، اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ ایک گھر کو، اپنے خاندان کو مستحکم کر سکتی ہیں. بس میں اپنی بات کو اور طول نہ دیتے ہوئے انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو باہم محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرد احباب کو دینداری پر ترجیح دینے، دین کو ترجیح دیتے ہوئے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.